کہ حضرت علی کے بعد حضرت رابعہ بصری نے یہ بات کی تھی کہ جو رب ہے اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے، کسی لالچ یا کسی خوف کے تحت نہیں ہوتی۔ وہ دوزخ کی آگ پہ پانی پھینکنا چاہتی ہیں اور جنت کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اور وہ اس لیے بیکاز یہ وہ خوف ہے، یہ لالچ ہے جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ بھابیاں اور بہنیں آئیں سمجھانے کے لیے کہ بلے شاہ آپ نے کس سے جو ہے وہ روابط جوڑے ہوئے ہیں، یہ تو ارائی ہیں، آپ تو مطلب سید ہیں۔ تو اس کے جو ہے جواب میں یہ اشعار انہوں نے بولے تھے جو آپ نے ابھی شیئر کیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ آپ چلے جائیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، سب کے لیے وہ ایکولی میٹر کرتا ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرشین میں اس کو تو قرآن کا درجہ دیا جاتا ہے، اٹس کالڈ دی پرشین قرآن، مولانا روم کی مثنوی شریف جو ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ کتاب خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ باکس میں کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، آپ یہاں پہ رابطہ کر کے اپنے لیے اس کی کاپی آج ہی بک کروائیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ریورس لرننگ کی جانب سے شائع کی گئی نئی کتاب بعنوان پاکستان ہیئر اینڈ ناؤ کو متعارف کرائیں گے۔ یہ کتاب 7 مضامین پر مشتمل ہے، جس میں پاکستانی معاشرہ، اس کی ثقافت، شناخت اور اس کے عالمی پھیلاؤ جیسے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کے مصنفین میں حسن زیدی، سلمان آصف، نوید شہزاد، فاطمہ احسان، ڈاکٹر ناظر محمود، زاہدہ ہنا اور حارث خلیق شامل ہیں۔ اس کتاب کی ادارتی ذمہ داریاں حارث خلیق اور عرفان احمد خان صاحب نے انجام دی ہیں۔ آج اس کتاب کے حوالے سے ہم محترمہ فاطمہ احسان صاحبہ سے گفتگو کریں گے اور خاص طور پر ان کے مضمون پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ فاطمہ صاحبہ اس وقت بحیثیت سینئر جینڈر ایڈوائزر کے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ السلام علیکم فاطمہ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کووڈ کے دوران آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے؟ ویکسینیشن آپ نے کروا لی ہے یا ابھی کروانی ہے؟ ویکسینیشن میرے دونوں ڈوزز ہو چکی ہیں، تو بس گزر رہی ہے، کافی متاثر تو ہوئی ہے سب کی لائف، اور ہمارا کام جو جنرلی ہوتا ہے ایکیڈیمک اور کلاسز کا پڑھانے کا، وہ تو کافی متاثر ہوا تھا۔ آن لائن سیشنز ہوئے ہیں، پچھلا سال تو پورا آن لائن گیا ہے، اور اس دفعہ بھی ہم آن لائن ہی سیمیسٹر رہے ہیں۔ ہوپ فلی نیکسٹ لیٹس سے کہ اب وہ فال میں دوبارہ جب ریزیوم کرتے ہیں تو آن لائن ہوتا ہے یا فزیکل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ جو کتاب ہے پاکستان ہیئر اینڈ ناؤ، اس کا ایک عمومی سا تعارف بتا دیں اور پھر ہم آپ کے مضمون پر تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سو بیسکلی آئی ایم شیور آپ نے بہت سارے اور جو ایسیسٹ تھے اس میں تو ان سے بھی بات تو کی ہوگی۔ کسی بھی جو صحیفہ ڈاکیومنٹ کچھ بھی ہوتا ہے اس سے ایک انسان کا اپنا تعلق بنتا ہے۔ جو مجھے جو لانچ ہماری ہوئی تھی اس بک کو لے کے، اور اس میں جو میرا بھی ایسے ہے اور باقی لوگوں نے بھی جو لکھا ہے، تو اس سے جو میرا اپنا ایک ریلیشن شپ بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو ماڈرنٹی کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے اور ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کس طریقے سے مختلف لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا اپنا جو ایسے تھا وہ میں نے تھوڑا سا مختلف ایک مین اسٹریم جو رائٹنگ ہوتی ہے ایکیڈیمک، اس سے ذرا ہٹ کے لکھنے کی کوشش کی تھی، جس میں نے جو ہے میوزک کا میٹافور استعمال کیا تھا، یعنی استعارہ جو ہے وہ موسیقی، انڈین کلاسیکل موسیقی کا سے لی گئی جو اس کے سیگمنٹس تھے، وہ لے کے میں نے اس کو ایک طرح سے جوڑا ہے لکھنے سے۔ خیر جیسے جیسے ہم بات کریں گے میں اس پہ تھوڑا سا اور جو ہے اس کو انریول کرتی چلی جاؤں گی، بٹ یہ ہے کہ جو بک ہے میرے خیال میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں مختلف جو پرسپیکٹیوز آتے ہیں ٹالرنس کے حوالے سے اور انکلوژن کے حوالے سے، وہ بہت آئی تھنک ضروری ہیں، اور اس قسم کی بات چیت ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں۔ اچھا، آپ نے اس میں صوفیزم کا جو تعلق ہے مذہب کے ساتھ، اس کی بنیاد امن کو قرار دیا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک اس میں مزاحمتی عنصر بھی ہے جس میں آپ رابعہ بصری کا حوالہ بھی دیتی ہیں۔ تو وہ کیا زمینی حقائق تھے یا صورتحال تھی جس میں رابعہ بصری کی مزاحمتی تحریک جو ہے اس نے جنم دیا؟ مزاحمت پہلے نہیں آتی، پہلے انسان کا سیلف آتا ہے، اس کی اپنی جو ہے ایک میننگ اور پرپس آتا ہے میرے خیال میں۔
تو سب سے پہلی بات یہ کہ صوفیزم ایز اے ورڈ مجھے کوئی اتنا پسند نہیں ہے، کیونکہ ازم سا ہو جاتا ہے اور اس سے جو بہت ساری پھر پالیٹکس اس کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ ایک الگ سی چیز ہو جاتی ہے، جو بہتر آئی تھنک ایک اس کی میں سمجھتی ہوں ڈیفینیشن ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایک وسعت ہے جو کہ تصوف کے اندر موجود ہے۔ تو تصوف کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس سے اگر جوڑیں چیزوں کو تو پھر ایک ہمیں بہت زیادہ ایکسپانس نظر آتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو تصوف میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، بیکاز ایٹ دا سینٹر آف ایوری تھنگ از یور سیلف، اور سیلف کی نالج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارا ایک فارم ہے جس میں ہم آئے ہوئے دنیا میں، ہم اس فارم کو لے کے دنیا میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اچھا رویہ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے، اور بہت ساری اور چیزیں جو ہیں سمجھنے کی وہ بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے۔ تو اس میں آئی تھنک تصوف بہت ہیلپ کرتے ہیں، یعنی بہت سارے جو صوفی شعراء گزرے ہیں اور اسکالرز گزرے ہیں، لکھنے والے گزرے ہیں اور پریکٹیشنرز گزرے ہیں، تو ان کا سب کا یہی کہنا ہے آم، کہ ہم جو ہے وہ بیسکلی اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو سمجھا اس نے رب کو سمجھا۔ تو آپ کی جو ذات اور سیلف ہے وہ ایک ویکل ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے کریٹر سے یا ڈیوائن جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، وہ اس سے آپ کیسے جڑتے ہیں، اور وہ سارا میننگ اس طرف لے کے جاتا ہے ساری بات چیت کو۔ تو جو حضرت رابعہ بصری ہیں ان کا جو میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے ریفرنس جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ فرسٹ آف آل ناٹ بیکاز شی واز ریزسٹنگ سم تھنگ، ریزسٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ ایک فارم جو ان کا ہے عورت کا، اس کو لے کے اس وقت کا جو بھی زمینی حقائق تھے ان کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے رب کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی، کیونکہ سب سے پہلے جو بات حضرت رابعہ بصری سے منسلک ہوتی ہے وہ ان کا انکنڈیشنل لو کا سارا ایکسپلینیشن ہے، یعنی کہ حضرت علی کے بعد حضرت رابعہ بصری نے یہ بات کی تھی کہ جو رب ہے اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے، کسی لالچ یا کسی خوف کے تحت نہیں ہوتی۔ تو ان کے بارے میں مشہور ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے وہ بصرہ کی اسٹریٹس میں جو ہے وہ ایک ہاتھ میں مشعل جو جل رہی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں جو ہے بالٹی جس میں پانی ہوتا تھا تو لے کے پھر رہی ہوتی تھیں، لوگ کہتے تھے کہ مجذوب ہیں اور یہ مطلب کیا کر رہی ہیں، تو وہ یہ کہتی تھی کہ وہ دوزخ کی آگ پہ پانی پھینکنا چاہتی ہیں اور جنت کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اور وہ اس لیے بیکاز یہ وہ خوف ہے، یہ لالچ ہے جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ نے کی تھی میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ مذہب اور تصوف یہ الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ تصوف جو ہے وہ روح ہے مذہب کی۔ So you can't, you can't make a distinction between Islam and Sufism, for instance. آپ نے اپنے مضمون میں بابا بلے شاہ کی پوئٹری کا بھی ذکر کیا، لیکن جو ایک عنصر غالب نظر آتا ہے ان کی شاعری پہ وہ اپنی ذات کی نفی ہے، تو کیا یہ تصوف کا انٹیگرل فیچر ہے یا یہ بابا بلے شاہ کے ہاں زیادہ نظر آتا ہے؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ تصوف کا جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیچر جو ہے اس کی، میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گی کہ ایک نالج سسٹم ہے جس کو ہم تصوف کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذات کو کتنا سگنیفیکنٹ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سارا جو چیز ہوتی ہے تصوف کے اندر یا کسی بھی قسم کی مسٹیسزم کے اندر وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو کیسے سمجھنا ہے اور اپنے نفس کو کیسے جو ہے قابو کرنا ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، پر اس کو ٹیم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ٹیم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جو ہے جو سیلف ہوتا ہے وہ اس حد تک سگنیفیکنٹ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، لیکن اس کی بظاہر فارم کی دنیا میں اہمیت نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے اپنے آپ کی اہمیت نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے اہم جو ہے وہ ہمارے سامنے جو بھی بیٹھا ہوا ہے، جو مومنٹ ہے، جو ادر ہے، جو انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے علاوہ ہے، اس کو توجہ دینا جو ہے وہ ایک بنیادی فیچر ہے تصوف کا بھی اور ہر قسم کی مسٹیسزم کا۔ سو بیسکلی اس میں جیسے کہ آپ نے بابا بلے شاہ کا ذکر کیا کہ وہ اپنی ذات کی نفی کرتے تھے، تو یا ملامتی ٹریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں تصوف کے اندر، تو اسی طریقے سے یہ ایک بنیادی فیچر ہے جس میں آپ نے اپنی ذات کو امپورٹنس نہیں دینی۔ ہم انسگنیفیکنٹ ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو انسگنیفیکنٹ سمجھیں گے تو
in this kind of relation رب جو ہے وہ significant ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو insignificant سمجھیں گے, جو آپ کے سامنے ہے انسان یا کوئی بھی ایونٹ یا کوئی بھی قسم کا سچویشن, وہ significant ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بارے میں آپ اپنے آپ کو کسی سے کم تر سمجھیں, یہ بات نہیں ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اہم نہ سمجھیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو بابا بلے شاہ کی جو شاعری ہے اور بہت سارے ایسے جو شعراء ہیں وہ ملامتی ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے اپنے ذات کی نفی اس طریقے سے کی کہ وہ دوسرے کو زیادہ توجہ دیتے تھے اور اپنی ذات کو سینٹرل نہیں سمجھتے تھے. اچھا, جو بحیثیت سید ان کو جو پروٹوکول ملتا ہے تو وہ شاید اس کے حوالے سے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں, جڑا سانو رائیں یا کہ بہشتی پنگا پائیاں. تو وہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ اپنے سٹیٹس کو ایکول لیول پہ لانے کے لیے ان کا یہ مزاج تھا ان کے کلام میں کہ سب انسان برابر ہیں, کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. تو اس میں ایک اور جو میں نے آپ کے مضمون میں خاص بات دیکھی ہے, آپ نے جو اس کے صنفی مزاج کا تجزیہ بہت عمدگی سے کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے صوفی شعراء جو ہیں خدا اور روح کو مذکر اور مؤنث کے استعاروں میں استعمال کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا سوچ یا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سو بیسکلی جو سب سے پہلے جو آپ نے حوالہ دیا بابا بلے شاہ کی شاعری کا, اور وہ کس طریقے سے اپنی جو ذات ہے سید, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک پرٹیکولر جو سید ہوتے ہیں ان کو ایک ڈسٹنکشن سی حاصل ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. یہ ساؤتھ ایشیا کا رواج ہے زیادہ, اور کہیں پہ اس طرح کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی کہ وہ تھوڑے سے آپ کو اوپر نظر آتے ہیں ذات میں. تو بابا بلے شاہ کے کیونکہ جو مرشد تھے حضرت شاہ عنایت, وہ ارائی تھے اور وہ خود سید تھے. تو کیونکہ ان کی, آپ کو یہ جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہاں پہ ان کی, وہ کہتے ہیں کہ بھابیاں اور بہنیں آئیں سمجھانے کے لیے کہ بلے شاہ آپ نے کس سے جو ہے وہ روابط جوڑے ہوئے ہیں, یہ تو ارائی ہیں, آپ تو مطلب سید ہیں. تو اس کے جو ہے جواب میں یہ اشعار انہوں نے بولے تھے جو آپ نے بھی شیئر کیے. تو یہ اصل میں جو تصوف ہے, اس میں جو آپ کی بایوگرافی ہوتی ہے یا جو آپ کی مختلف آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ سید ہیں, آپ شیعہ ہیں, سنی ہیں, آپ عورت ہیں, مرد ہیں, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کی بالکل بھی کوئی وقت نہیں ہوتی. لیکن جیسے کہ میں نے اپنے مضمون میں بھی ذکر کیا, جہاں پہ ہم میسکولن اور فیمنن دیکھتے ہیں, اور یہ میری بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ میں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں, بہت سارا کام اس پہ ایکیڈیمک بھی ہوا ہوا ہے, تصوف میں خود بھی ہوا ہوا ہے, مطلب پریکٹس بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کو ہم جو ہے وہ جو ہے مذکر سمجھتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ وہ کرنے والا ہے, وہ کن فیکون کہنے والا ہے. تو اس لحاظ سے جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم مذکر کہتے ہیں, اور جو دوسرے اس کے برعکس ہوتا ہے, یہ جو ریسیپٹیو اسٹیٹ میں ہو تو اسے ہم فیمنن کہتے ہیں. یعنی خدا جو ہے اگر اس کے سامنے روح جھکتی ہے تو روح جو جھکتی ہے وہ فیمنن ہو جاتی ہے, اور خدا خود جو ہے وہ میسکولن ہو جاتا ہے. لیکن اس کی یہ جو ڈسٹنکشن میسکولن فیمنن کی ہے, اور اس میں اگر میں نے ذکر کیا ہے کسی کے ایکٹر ہونے کا یعنی کرنے والا, یا کسی کا سبمسو ہونا یعنی ریسیپٹیو ہونا, تو یہ باتیں تو ہم جنرلی بھی یوز کرتے ہیں کہ عورتیں سبمسو ہوتی ہیں, مرد جو ہے وہ ایکٹر ہوتے ہیں, وہ ڈوئر ہوتے ہیں, اور یہ سب. لیکن یہ بہت ڈفرینٹ طریقہ ہے. جب ہم تصوف کی زبان میں اس کو سمجھتے ہیں تو بہت ہی مختلف طریقے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہاں پہ ایکچولی زیادہ پاور جھکنے والے کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ جھکنے والا ہی کرنے والے کو ڈیفائن بھی کر رہا ہوتا ہے. بہت خوب. تو تو جھکنے والے کو اور جھکنے کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے, اور اس کو فیمنن سمجھا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا, ایسے میں نے بات کی کہ ساؤتھ ایشیا کی جو ٹریڈیشن ہے, سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جن کا فارم بظاہر مردوں والا ہے وہ میسکولن ہے, تو ان کو ایک منٹ تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلب جو مرد ہیں فار انسٹنس, تو وہ ایک روپ دھارتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں سدا سہاگن, یعنی وہ مرد ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک رشتے میں محسوس کرتے ہیں خدا کے ساتھ, یعنی وہ برائڈ آف گاڈ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ صرف اس لیے بیکاز یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو فیمنن فارم ہے جو دنیا کا بنایا ہوا بھی ہے, یعنی عورتوں کی طرح کپڑے پہننا فار انسٹنس, اسی کو وہ اپنا کے
اپنے آپ کو ہے تو وہ پورے مرد ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ظاہری ان کا حلیہ ہوتا ہے وہ عورتوں کا اپناتے ہیں. کیوں؟ بیکاز اس میں جھکاؤ ہے اور یہ ایک پاور ہے. یعنی رب کے سامنے اس طرح سے جھکنے میں اور اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے میں وہ ایک انسان کا پاور بھی ہے کہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، اس جگہ پہ جھکنا ہے اور اس کے سامنے جھکنا صرف. تو جو میسکولن فیمنن جس طریقے سے ہم اس کو اس دنیاوی لیول پہ سمجھتے ہیں، اس طریقے سے تصوف میں بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آلموسٹ اس کا الٹا ہے، جہاں پہ ایون مرد بھی جو ہے فیمینینٹی کو اپنانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں. کیونکہ اور فخر اس زاویے سے نہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایگو کی، اس طرح سے نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی پاورفل کائنڈ آف سرینڈر ہوتا ہے. ہم سرینڈر کی بات کر رہے ہیں، کانکرنگ کی بات نہیں کر رہے. تو اس لحاظ سے میسکولن فیمنن جو ہے تصوف میں بہت ہی ڈفرینٹلی دیکھا جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر جینڈر کو ٹھیک ہے ہم اس لینس کے تھرو سمجھیں تو بہت زیادہ ایکوالٹی کی چانسز بھی ہیں. کیونکہ یہ جو ہم ایک طرح سے جھگڑا بھی کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کا، اور یہ سارا وہاں پہ جھگڑا نہیں رہتا. قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی سمجھا جائے گا تو وہ ہوگا جس کی سبمیشن زیادہ ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا فارم کیا ہے، آپ کا سیکس کیا ہے، آپ سید ہیں، آپ ارائی ہیں. جو جھکتا ہے اور مانتا ہے اور ایک طریقے سے شرک نہیں کرتا، وہ زیادہ اعلیٰ ہے خدا کے سامنے. اچھا، آپ نے جو شاہ حسین اور مادھو لال پہ جو لکھا ہے ایک جی چیپٹر، اس میں وہ جو ان کی آپس کی جو انٹیمیسی ہے، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا یہی فارم ہے جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں؟ جی ایک طریقے سے اگر ہم بات کو ایکسٹینڈ کریں تو اس میں چلے جاتے. اب دنیاوی لحاظ سے اگر میں جیسے پہلے بات کی کہ میسکولینٹی فیمینینٹی کو جیسے ہم بہت لمیٹڈ انداز میں سمجھتے ہیں، اسی طرح اس قسم کے ریلیشن شپ کو بھی ہم دونوں طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ہے. مثلاً کیا ان کا ایک جو ہے وہ سیکشول ریلیشن شپ تھا؟ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو مادھو لال اور شاہ حسین ہے، ان کا جو تعلق ہے کس قسم کا تھا؟ اس کے بارے میں ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سمجھا جاتا ہے یا جو دیکھا گیا ہے تصوف کی ٹریڈیشن میں کہ اس طرح جو مرشد اور اپنا ڈسائپل کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی قریبی ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت مولانا رومی کا تھا اور شمس تبریز کا بھی تھا. ان کے بارے میں بھی ویسٹ کے اندر ہر جگہ پہ یہی بات کی جاتی ہے کہ مے بی they had a relationship of carnal relationship. یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہو اور اس کے بارے میں یس سے نو میں بھی مجھے کوئی خاص فرق نہیں لگتا. مجھے یہ بات امپورٹنٹ نہیں لگتی اس طریقے سے کہ وہ تھی یا نہیں تھی، اب وہ تھی بالکل. یا جیسے بھی تھا وہ ہمارا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں سے کیا اپنے لیے سبق لیتے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں مولانا رومی کی شمس تبریز کی ریلیشن شپ، تو اس میں اسی ریلیشن شپ کی نتیجے میں جو مولانا روم کی بہت ہی خوبصورت مثنوی ہمارے سامنے آتی ہے، ان کے شاعری آتی ہے، وہ ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ انسٹرکٹیو ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرشین میں اس کو تو قرآن کا درجہ دیا جاتا ہے. اٹس کالڈ دی پرشین قرآن، مولانا روم کی مثنوی شریف جو ہے. تو ضروری نہیں ہے تصوف کے اندر، مطلب یہ دیکھیں اگر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کنڈیشنڈ ہے دنیا کے حوالے سے تو آپ ہر چیز کو ایک مخصوص انداز میں دیکھیں گے. لیکن اگر آپ اس کنڈیشننگ کو تھوڑا سا ہٹا دیں اور اس کی وسعت جو ہے بڑھا دیں، جو کہ اس کا پوٹینشیل ہے، تو پھر دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہر چیز جو ہے کو ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو روایت رہی ہے پوری سب کانٹیننٹ کی 5000 سال جو ہماری تاریخ ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر قسم کے ریلیشن شپ بڑے آسانی سے کو ایگزسٹ کرتے تھے. وہ یہ کویسچن ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ریلیشن شپ کس نیچر کی ہے. اس میں سے اس ریلیشن شپ کی وجہ سے جو خوبصورتی وجود میں آتی ہے وہ آئی تھنک زیادہ ہمارے لیے انسٹرکٹیو ہے. تو جیسے اگر ہم مادھو لال اور شاہ حسین یا مادھو لال حسین کا دیکھیں، ہم یہ ایک ہی نام بن جاتا ہے. تو اس میں خوبصورتی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے ان دونوں نے، ان کے ریلیشن شپ نے کتنی چیزوں کو جو ہے چیلنج کیا. ٹھیک ہے. ذات پات، ریلیجنز مختلف تھے، ایجز بہت مختلف تھیں. مادھو لال واز مچ ینگر دین شاہ حسین. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے، اور سیم جینڈر بھی تھا، سیم سیکس بھی تھا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، یعنی جو ہماری دنیا میں ایک طرح سے جو قید ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جو زنجیریں ہوتی ہیں آئیڈینٹی کی، ان سے بیونڈ گئے ہیں یہ لوگ.
تو اس لحاظ سے ہمیں انکلوژن اور ٹالرنس، ویسے مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ورڈ، بیکاز یہ بہت ایروگنٹ ایک پوزیشن لگتی ہے کہ آپ کسی کو ٹالریٹ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ انکلوڈ کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہے، بیکاز کوئی انکلوڈ کر رہا ہے، کون کرنے والا ہے انکلوڈ، تو یہ سوال آ جاتے ہیں. لیکن اگر کو ایگزسٹنس کی ہم بات کریں تو وہ تو پہلے بھی ہوتی تھی اور پاسبلٹی آج بھی ہے کہ ہو سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ قوالی اور بھجن کیا دونوں تصوف یا صوفیزم سے ریلیٹ کرتے ہیں، یا ان میں کوئی فرق ہے کہ کوئی ایک جو فارم ہے وہ تصوف کے زیادہ قریب ہے دوسری کی نسبت؟ دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا پرسنلی مختلف دیکھتی ہوں کہ چاہے بھجن ہو قوالی ہو، اس کا جو اس کو سن کے جو آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہے. سو بھجن میں بھی وہ کیفیت جو ہے کسی میں ایووک کرنے کی پاسبلٹی بالکل موجود ہے، اور اسی طرح قوالی میں بھی ہے. کسی کو بھجن اچھا لگے گا، کسی کو قوالی. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کس ریلیجس روٹ سے یہ چیز نکلی ہے. اگر ہم سب کانٹیننٹ میں پھر جا کے دیکھیں، چونکہ ساری گفتگو شروع وہیں سے ہوتی ہے میرے ایسے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنکریٹک ٹریڈیشن رہی ہے ہماری ہمیشہ، تو اس میں سانجی چیزیں تھیں، کوئی بہت مختلف نہیں تھا. مسلمان بھی بھجن سنتے تھے، گاتے بھی تھے، اور اسی طرح جو ہندو یا مختلف دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی قوالی کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں آج بھی. نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ آپ چلے جائیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، سب کے لیے وہ ایکولی میٹر کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو تصوف ہے، جو کہ کسی ذات پات اور ان چیزوں میں پڑھنے والی بات ہی نہیں ہے، مطلب یہ ایک حد تک میٹر کرتی ہیں، آپ کی آئیڈینٹیٹیز، آپ کی ذات پات، آپ کا کاسٹ، کریڈ، یہ سب دنیا کے لیول پہ میٹر کرتا ہے. تو ایک اور لیول پہ آپ جائیں، جیسے کہ میں نے اپنے ایسے میں بھی ذکر کیا، تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی کیا ذات پات ہے. اور میوزک جو ہے، اور خاص قسم کا، جیسے کہ قوالی میں وہ پوٹینشیل موجود ہے، کلاسیکل انڈین کلاسیکل میوزک کے اندر، ٹھمری دادرا کے اندر وہ جو ہے ایک اثر موجود ہے، اور اسی طرح بھجن میں بھی ہے. سو اٹس اباؤٹ کہ وہ کیا رس آپ کے اندر جو ہے گھولتا ہے. تو وہ اگر رس جو ہے رب کی طرف لے کے جاتا ہے، کسی ڈیوائن آپ کی سورس کی طرف لے کے جاتا ہے، چاہے وہ بھجن ہو، کوئی بھی فارم آف میوزک، ایون کوک اسٹوڈیو کا ہے، کوئی بھی چیز وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے، تو اٹس ورکنگ فار یو. آپ کے ایسے کا کنکلوژن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ میرے ایسے کا کوئی کنکلوژن سچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات تو ہمیشہ مطلب یہ چلتی رہے گی، یہ جاری و ساری ایک بات چیت ہے جو ہوگی. اب کنکلوژن اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ایکسٹریمزم یا جو پاکستان کی ابھی جو سچویشن ہے اس میں قوالی کا کیا رول ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس کی بھی کوئی کنکلوژن نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قوالی جو ہے وہ، یا جو انڈین کلاسیکل میوزک ہے جس کی میں نے بات کی ہے، وہ ختم ہوگی، یہ چیز وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اس کو جوڑتے ہیں ایکسٹریمزم کے ساتھ. ایسا بالکل نہیں ہے. جہاں پہ جو چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں ایکولی اتنے ہی فورس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہوتی ہیں. مثلاً میں نے اپنے ایسے میں بھی ذکر کیا تھا، استاد سلامت علی خان کے جو صاحبزادے ہیں، جو کہ بہت اچھے طریقے سے ان کی ٹریڈیشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، استاد شفقت علی خان. تو وہ انہوں نے پوری اپنی جو ہے لائف ڈیووٹ کر دی، اور اگر آپ ان کا سنیں انڈین کلاسیکل میوزک، تو وہ اس دور میں بھی، اس کنٹمپریری دور میں جو کہ ماڈرنٹی کا دور ہے، اس میں بھی بہت اچھے طریقے سے اپنی وہ ایک ہیریٹیج کو جو ہے لے کے آگے چل رہے ہیں، اور بہت خوبصورتی سے اس کو نبھا بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قوالی بھی اگر آپ دیکھیں تو، جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ اب استاد نصرت فتح علی خان نہیں ہے تو کیا قوالی ختم ہو گئی ہے؟ بہت سارے اور ہیں. اب ینگ گروپ ایک آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، زین زہیب کے نام سے ان کا پورا قوالی کا ایک ٹروپ ہے. وہ بہت اچھا جو ہے ایک تھوڑا سا ماڈرنائز کر رہے ہیں، لیکن ناٹ لائک کوک اسٹوڈیو. سو دے آر اسٹل مینٹیننگ دیٹ ٹریڈیشنل وے آف سنگنگ قوالی، اور اس میں لیکن تھوڑا سا کنٹمپریری ایک ٹچ دے کے اس کو بہت خوبصورت بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اس پورا اگر بک کو ہم دیکھیں جس میں مختلف ایسیز موجود ہیں، تو میں اس کو یہ اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ایک رونا نہیں رو سکتے، ہمیں نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پوٹینشیل دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پاسبلٹیز دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی جہاں بہت کچھ برا بھی ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ بہت پازیٹیو بھی ہوتا ہے.
اور پازیٹیو چیزوں کی مثلاً جو ہمارا سارا یہ اس میں ایسیز مختلف جو لکھے گئے ہیں اور ہمارا جو ایک ٹاپک ہے انکلوژن کا اور ٹالرنس کا، بہت میں تردد کے ساتھ یہ ورڈ یوز کروں گی، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ پاسبلٹیز ہیں. اگر ہم یہ نیریٹو پیش کریں گے جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک وکٹمز نیریٹو ہے کہ سب کچھ بہت برا ہے اور پہلے بہت اچھا تھا، ایک بہت ہی گلوریفائڈ ہم ہسٹری کی بات کریں، تو یہ آئی تھنک وڈ بی ڈوئنگ انجسٹس ٹو دا پریزنٹ مومنٹ دیٹ وی آر ان، بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوبصورتی، بہت پاسبلٹیز، بہت اچھا کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. نیریٹو کون بنا رہا ہے؟ اس ایسے میں نے یہ بھی بات کی کہ نیریٹو میکنگ کیسے ہوتی ہے، نیریٹو بناتا کون ہے، کس کے ہاتھ میں سارا کچھ. تو آلٹرنیٹو اور نیریٹیوز موجود ہیں، ان کو بھی ذرا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سر عام لانے کی ضرورت ہے. فاطمہ، موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 2 سوال میں اپنے ہر مہمان سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھوں گا. ایک تو یہ بتائیے کہ کون سی کتاب آج کل زیر مطالعہ ہے آپ کے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گی کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ میں تو یہی کتاب تجویز کروں گی، پاکستان ہیئر اینڈ ناؤ، کیونکہ اس میں کافی آپ کو ایک طرح سے بہت مختلف قسم کے پرسپیکٹیوز ملتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے. تو یہ خیر بائسڈ ایک ریکمنڈیشن ہے. اس وقت میرے زیر مطالعہ کوئی خاص قسم کی بک نہیں ہے، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں میں مصروف ہوں اس وقت، تو اس وقت تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی. بٹ ہیونگ سیڈ دس، آئی تھنک ایک ایسی بک ضرور موجود ہے جو میں سب کو ریکمینڈ کروں گی، مطلب اس سے زیادہ بھی ہیں، بٹ دیر از ون وچ از ایکچولی میرے اپنے ایک وہ ہیں ٹیچر ہیں، اسپرچل ٹیچر، ان کے کچھ میں سمجھتی ہوں ہم ان کو درس کہتے ہیں بٹ ڈسکورسز کہہ لیں. ان کے جو ڈسکورسز ہیں اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دا ملینیم ڈسکورسز، اینڈ اٹس بائی، ان کا جو نام ہے وہ ہے ایٹسکو سکویتما. تو ہی از فرام ساؤتھ افریقہ، اور ہماری جو صوفی ٹریڈیشن ہے وہ شاذلیہ درکاوی ایک سلسلہ ہے. تو وہ آئی تھنک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کے ان کے پرسپیکٹیوز ہیں مختلف چیزوں کو لے کے، تو وہ آئی تھنک بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اٹ ہیز آلسو ہیلپ می، تو آئی وڈ ریکمینڈ دیٹ بک. آپ نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت ٹریول کیا ہے، تو کون سی جگہ آپ کو بہت پسند آئی اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار وہاں پہ ٹریول کریں، یا موقع ملے تو وہاں پہ سکونت بھی اختیار کریں؟ سو یہ بہت آسان سوال آپ نے پوچھا. سب سے سارے سوالوں میں سب سے آسان سوال یہ. میں جنرلی تو پاکستان میں ہی رہنا چاہوں گی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے پاکستان چھوڑنے کا، لیکن یہاں پہ بھی میرے 2 ایریاز میرے دل کو بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے قریب محسوس ہوتے ہیں. ایک گلگت بلتستان ہے اور دوسرا بلوچستان ہے. تو ان دونوں میں سے کہیں پہ بھی اگر کوئی بھی موقع ملتا ہے وہاں پہ رہائش اختیار کرنے کا، تو آئی وڈ بی ویری ہیپی. سو آئیدر بلوچستان یا گلگت بلتستان، اور مور آئی تھنک اسکردو سے زیادہ مور گلگت. فاطمہ، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار دس اپرچونٹی، بہت مزہ آیا بلال، تھینک یو ویری مچ.